हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ा की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। जनाब आली खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के हमारे कसौटी के सेगमेंट में। इसके ट्रांसलेशन में देखें तो इल्म पता नहीं ऐसा कुछ आएगा, वो हमें वो उर्दू की ट्रांसलेशन भी नहीं पता होगा। मिस्टर हमने कहा रोज़ाना हमें बड़ी ज़बरदस्त इल्मी शख्सियात से जो है वो मिलने का मौका मिलता है। मेरे तो डबल मज़े, मैं एक फ़िल्मी शख्सियत से ही मिलता हूँ, ये बड़ी फिल्म है, और एक इल्मी शख्सियत और मैं एक फ़नी शख्सियत से मिलता हूँ, बहुत फ़नी है। और ये फ़नी वो उर्दू वाला नहीं है कि फ़न से ताल्लुक़ है जिसका, वो नहीं है। तो सर आज हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर तारिक मसूद साहब। अब तारिक मसूद साहब जो MBBS हैं, DNC है, FCCS है कैलिफोर्निया से, MSc डायबिटीज़ हैं और MSc है डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी। तो ये सारा आपने ही किया सारा कुछ, इतना सारा ये वैसे क्या होता है सर, जरा समझाया ना हमें। ये MSc डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी ये क्या होता है? एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली जो है, जो जिसमें हुदूद हैं उसका इल्म को कहते हैं। हुदूद के इल्म, हुदूद ग्लैंड्स, इल्मुल हुदूद। अच्छा। अब उसमें कॉन्सेप्ट हुदूद का सिर्फ मर्दाना और जनाना में ही पड़ जाता है, लेकिन बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। अच्छा। उसमें एक जो है, जैसे पेनक्रियास से जो है एक चूँकि इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो उससे रिलेटेड डायबिटीज़ होता है। हाँ। इसी तरह थायराइड होता है गले में। इसी तरह जो है आपके जो है गुर्दे के ऊपर एक हर दोनों गुर्दों के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं, वो आपके बहुत सारे जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। यानी एक एक चीज़ की इतनी स्पेशलाइजेशन है, इतनी प्रिसाइज। दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सबसे बड़ा मेजर ग्लैंड है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी इंसानी जिस्म के बारे में जो कहते हैं कि ये एक अलग एक पूरी कायनात एक अजूबा है, इसमें कोई तो ऐसा ही है ना, मतलब आप तो उस लेंस से देखते हैं चीज़ों को। और उसमें जो है आप जितना उसमें मुताला करते जाएंगे अल्लाह ताला की कुदरत का इतना इजहार होता जाएगा। सोचिए जिस्म के एक हिस्से की एक चीज़ की स्पेशलिटी में सारी ज़िंदगी गुजारी है। वो अहबाब जो कहते हैं कि जी ये एक बिग बैंग के नतीजे में कायनात वजूद में आ गई, भाई आपकी एक नस जो पता नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर पर, वो सिर्फ एक नस उल्टी लगा दी जाए तो शायद आप दुनिया में ना रहें। तो ये महज इत्तेफाक कैसे हो सकता है? हाँ, एक नस से मस और बस है। जी हाँ। तो वो जो स्लिप डिस्क का जो हमें इशू था, तो जिसमें ज़िंदगी अजाब की भी थी हमारी, मतलब बड़ी तकलीफ। उसमें डॉक्टर ने कहा था है कुछ भी नहीं, बस आप ये समझते हैं कि आपकी ये नसें जा रही हैं, यानी खून का बहाव ही हो रहा है। आपकी एक जो डिस्क है जिसको यहाँ होना चाहिए ना, वो ज़रा सी यूँ है, भाई ये है बस बकौल तो शायर। हाँ बस ये है, रगों में खून की गर्मी का मुआवजा है तमाम, हाँ वगरना आदमी पत्थर से मुख्तलिफ तो न था। क्या हाय, कहने, हाय, हाय, वाह, रगों में खून की गर्मी का मुआवजा है तमाम, वगरना आदमी। तो हम इतनी लंबी गुफ्तगू आपसे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सेगमेंट का वक्त ज़्यादा है। हमें यकीन है कि आप जल्दी बूझ लेंगे, sure. ताकि हम चाह रहे हैं कि टाइम ऐसे मैनेज हो। मेरा ख्याल है शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह करें सर। मैं बूझूंगा, हमने सोच लिया। अच्छा, आप बूझेंगे। हाँ जी, शख्सियत जी शख्सियत। अच्छा, मर्द या औरत? मर्द। जिंदा या जिंदा। जिंदा। अच्छा जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। अच्छा जी। शोबा, वजह शोहरत का शोबा? वो तो आप एक एक करके पूछेंगे तो अच्छा, हाँ या ना में जवाब। तिब से तो जवाब हम हाँ या ना में देंगे ना। तिब से? तिब से वाबस्ता तो नहीं है। नहीं वाबस्ता, ठीक है। अच्छा, फन? फन नहीं। अच्छा, मैं तो सर की स्पीड देख के हैरान हूँ, ठकठक। अच्छा जी। सियासत और हुकूमत? जी सियासत। अच्छा, अभी इस वक्त हुकूमत में हैं या साहबका ताज़ा वाली? ये बड़ा नहीं सही है, इसका जवाब हाँ में है। हाँ हैं। अच्छा जी। सही। दाएं बाजू की सियासत है या बाएं बाजू की? बाएं बाजू। ठीक है जी, ठीक। इसमें तो बोल के गलत तो नहीं किया ना? आप किसी बड़े पूछ रहे दाएं बाजू की, आप कहें नहीं, बस तो एक ही बात है ना, ऑप्शन कोई और नहीं है। सेंटर लेफ्ट सेंटर लेफ्ट क्यों जा रहा है? किसी बड़े ओहदे पे हैं? नहीं, किसी बड़े ओहदे पे नहीं है इस वक्त। अच्छा हाँ, अब इस वक्त नहीं है। ठीक, देखे ना, यानी ये तो एक हाँ हम समझ गए। सही सही। ताल्लुक कराची से है? नहीं। कसौटी में दो लोगों का ख्याल करना पड़ता है मुझे कि भाई ताल्लुक कराची से? नहीं सर, कराची से अच्छा अच्छा अच्छा। यानी 11 सवालात हो गए। जिंदा शख्सियत से 10 सवाल की गुंजाइश थी ना टोटल। लाहौर से?
نہیں لاہور سے بھی نہیں. اچھا. اچھا کسی حکومت میں یہ تو بولا آپ نے سیاست سے تعلق تو ہے اور کسی بہت بڑے عہدے پہ بھی نہیں ہے اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے تھے کیا؟ یہ آپ کا سوال ہے. یعنی اب آپ پہلے بتائیں کچھ عرصے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ 2 سال 5 سال 20 سال 50 سال کیا؟ نہیں یہی جو مطلب تازہ انقلاب آیا ہے کچھ 2 ہفتے پہلے. جو سیاسی تغیر جو ہے نہیں اس میں بھی نہیں تھا کسی اور نہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا سر. ہاں. صحیح جواب. صحیح. تو ایسی سیاسی شخصیت جو جس کا تعلق کراچی سے بھی نہیں ہے لاہور سے بھی نہیں ہے اور سیاست میں ہے حکومت کے بھی کسی عہدے پہ بھی ہے اور حکومت کے کسی عہدے پہ ہے ابھی نہیں وہ تو میں نے کہا نا کہ نہیں. آپ نے اس پوچھا کہ وقت کسی بڑے عہدے پر ہے. ہم نے فی کہا الوقت نہیں. حکومت میں ہے. نہیں. آپ نے کہا کہ حکومت کے کسی بڑے عہدے پر ہے. ہم نے کہا نہیں. نہیں ہے. اچھا جی. علم و ادب سے وابستگی ہے ان کی؟ اچھا میرا خیال ہے نہیں ہے. بل نہیں ہے. ان کا خیال ہے مجھے یقین ہے. اچھا. اچھا. اس میں چھپ چھپ کے کتابیں پڑھتے ہو کیا؟ جی. ہاں یہ ہو سکتا ہے. صحیح. سوری. اچھا. تو سیاست میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی سے ہے؟ آپ پارٹی سے نام لیں گے تو ہم نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے. ہاں. تو آپ پوچھیں بے شک. پیپلز پارٹی سے. جی. اچھا. وکالت سے وابستہ تو نہیں ہے؟ نہیں. جی نہیں. وکالت سے تعلق. اچھا 16 سوالات ہو. اچھا. ہاں بھائی کریم صاحب سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اچھا یہ سارے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارا پورا کنٹرول ہے وہ. اچھا وہ کھیل تم سارے دوسرے رہے ہیں شروع سے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں یا پارٹی بدلتے رہے ہیں؟ شروع سے ہی ہے. بڑی بات. میں نابغیر روزگار لوگوں میں سے. ہاں یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ حالیہ تاریخ میں ان کی کوئی دوسری پارٹی رہی ہے. ایسا نہیں ہے. پہلے بدلتے رہے ہیں. یعنی ان کا جو نون پولیٹیکل کریئر ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہے. اس سے پہلے کوئی کونسلر الیکشن میں بھی کچھ ایسا ہوگا مگر جو جب سے ہم سب جانتے ہیں ان کو ایک ہی پارٹی سے وابستہ. ہاں. پیپلز پارٹی کے دور میں کسی بڑے عہدے پہ رہے ہیں؟ سوری. ہاں جی. پیپلز پارٹی کے دور میں کسی بڑے عہدے پہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے دور میں جی ہاں. جی ہاں یہ بھی ایک سوال ہو گیا. پیپلز پارٹی کے دور میں عہدے میں بڑے عہدے. 2 سوال رہ گئے سر. 18 ہو گئے. ہاں اچھا جی. آپ قریب بہت پہنچ گئے ویسے. آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں. اچھا ان سے وابستہ جو ہے جیسے ہر شخص کے ساتھ کچھ الزامات کا معاملہ ہوتا ہے اور کچھ شخصیات پہ بھی بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں تو ایسا کوئی خاص آپ الزامات کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ الزامات تو دیکھیں نا اب پیپلز پارٹی کا دور ہے اور بڑے عہدوں میں اکثر لوگوں پہ الزامات رہے تو اس سے مبرر تو نہیں رہ سکے. تو اس کا جواب ہاں ہے. اچھا اس سوال کا جواب ہاں ہے. میں مزید تفصیلات نہ بتاؤں. جی میں اسی لیے فوراً جواب دے رہا ہوں. یعنی میں ان سے زیادہ آپ سے میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ جیت جائیں. تو میری بھی خواہش نہیں ہے ہار جائیں لیکن ذرا تھوڑا لطف. آپ تو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں مطلب یار بندے نے جتنا پوچھا وہ 10 قدم آگے. ساری وہ نیکی آپ نیکی سیگمنٹ میں کر لیا کریں. اس سیگمنٹ آپ کو نیکی ہوتی ہے. ہاں آج کے نیکی سیگمنٹ میں تو ایسے بڑا ہے ابھی تک اس کا اثر اللہ نے رونگٹے کھڑے کر دیں. الحمدللہ. اللہ اس کا اجر. کیا سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے؟ جی ہاں اور آپ کے 20 سال مکمل ہو گئے. بڑی دلچسپ صورتحال میں ہم داخل ہو گئے ناظرین. اب آپ نے جو ہے وہ یعنی اب آپ کے پاس تکا لگانے کا موقع ہے. یعنی تکا نہیں یعنی جواب دینے کا. میرے ذہن میں تو جیلانی صاحب آ رہے ہیں واللہ. ہاں ہمیں بھی یہی تھا. یہ امید تھی کہ آپ یوسف رضا گیلانی کہیں گے جبکہ ہم نے جو سوچا تھا وہ اس کے علاوہ دوسرا آپشن کیا ہو سکتا تھا. ہمیں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب ہم نے سوچا تھا. اور یہی اس میں بیسیکلی وہ تھوڑا سا ذرا ٹرک تھا کہ ڈفرینشیٹ کرنا تھا. ہاں 2 نام آتے جس طرح بجلی سے یا اس سے. یعنی میرا خیال ہے اگر آپ کے پاس ایک سوال اور ہوتا تو آپ صحیح پوچھ جاتے کر لیتے. اس لیے کہ آپ 20ویں پہ یہاں تک پہنچ گئے کہ پیپلز پارٹی ہے اور سابق وزیر اعظم ہے اور کراچی سے تعلق نہیں ہے تو مطلب یہ بلاول اور یہ سب بھی نکل گئے. تو آپ تو پھر اگلا سوال آپ نے ہلکے کا کر لینا تھا
کہ مثلا ملتان سے یا پنڈی سے, اور آپ نے جواب تک پہنچا, تو یہ ایک سوال کی دوری پہ ضرور ہے. اور یا تو یہ تھے ایک سوال اور کرتے, یا پھر میں اقرار بھائی کو 5 سیکنڈ اور بولنے دیتا, تو وہ خود ہی چھوڑ کے آیا تھا. دونوں صورتوں میں آپ کے میں تو یہ سوچا تھا کہ آج چونکہ ورلڈ آرٹ ڈے ہے تو کچھ آرٹسٹ وغیرہ کا کچھ ہوگا, اسی لیے آپ نے شروع میں ایک تو طب اس لیے پوچھا کہ چونکہ آپ کا تعلق طب سے ہے, تو شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم آپ کی فیلڈ سے متعلق کوئی شخصیت, تو وہ تو ہم نے میک شور کیا تھا کہ آپ کی فیلڈ تو بالکل نہ پوچھیں, ورنہ فزکس والے معاملے میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ اچھا نہیں ہوا تھا. آپ ہمارا کانفیڈنس دیکھیں, ہم نے ماہر طبیعت کے سامنے ڈاکٹر ایکیو خان پوچھ لیا ہم نے, تو یہ اپنی کانفیڈنس کی داد ہے. اچھا پھر وہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پرویز اشرف صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ, ٹیکنیکلی نہیں پریکٹیکلی اسپیکنگ, جو نئی اسمبلی بنی ہے اس کے اسپیکر بن گئے, بن یوں گئے کہ ابھی تک کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرا دیے, وقت ختم ہو گیا جمع کرانے کا اور کسی اور نے جمع نہیں کروائے, تو یہ اس اسمبلی کے اسپیکر وہی بننے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ابھی پھر ایک بڑا عہدہ ان کو, لیکن فی الوقت جس طرح آپ نے پوچھا تھا کہ بڑا عہدہ, تو آپ نے پوچھا ابھی بڑا عہدہ, تو بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے فی الحال اس وقت اس اعتبار سے. اچھا تو یہ جب بوجھ لیا جاتا ہے تب یہ سارے بڑی تالیاں بجاتے ہیں, تو آج ہم نہیں بجا تو ہمارے لیے کوئی تالیاں نہیں بجائے گا. لیکن آپ نے بڑا اچھا وہ ایک سوال کا یہ فرق رہ گیا, ورنہ وہ, اور وہ بات درست ہے کہ چونکہ اصل میں میرا خیال ہے یہ گیم ہی یہ ہے کہ آپ اگر پری ڈیسائیڈڈ کچھ سوچ لیں گے نا, جس طرح ہم نے بھی کبھی کبھار غلطی کی کہ اگر آپ نے سوچ لیا کہ آرٹ ڈے کے حوالے سے کچھ پوچھیں گے تو بس وہ شاید بنیاد تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے. اور وہ اگر آپ 2 سوال ضائع نہ کرتے, طب والا اور علم و ادب والا. میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف جا رہا تھا کہ وہ مطلب کراچی آپ نے اسی لیے پوچھا, ایز اے ڈاکٹر شاید کچھ, دیکھیے وہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا, پارٹی کا تو ہو گیا, تو پھر اس میں تو فیمس. جب آپ فائنل جواب دے رہے تھے تب آپ کے ذہن میں دونوں آپشنز تھے, گیلانی صاحب یا پروفیسر صاحب, یا آپ کو لگا تھا, لیکن چونکہ نیگیٹو زیادہ جیلانی صاحب کی طرف تھا, ان کا تو صرف ایک ہی ایشو تھا سر. وہ لیکن ان کا دیکھیں نا راجا, وہ نام کے ساتھ پڑ گیا تھا راجا رینٹل, حالانکہ وہ کیس میں بری ہوئے بعد میں, تو اس اعتبار سے تو کنٹروورسی اور زیادہ. میرے خیال سے جو بڑی کنٹروورسی کوئی, اب بھلے ایک ایسی ادھر بہت زیادہ ہوں, لیکن وہ ان کے اگرچہ گیلانی صاحب نے جیل میں عرصہ گزارا, وہ نوکریوں والے چکر میں, وہاں انہوں نے کتاب لکھی چاہے یوسف سے صدا, اسپیکر رہے اسمبلی کے. تو پیپلز پارٹی کے دونوں جو سابقہ وزیر اعظم ہیں وہ اب دونوں اسپیکرز بھی ہو جائیں گے. گیلانی صاحب ایک زمانے میں اسپیکر رہے, وزیر اعظم بنے, پرویز صاحب پہلے وزیر اعظم بنے, اب اسپیکر بنیں گے. تو جناب اگین کی کوشش یہی ہے ہماری کہ ہم بہت ہی مشکل یا جو ہے نا نہیں بہت آسان, ہاں دقت والی نہ پوچھے, ٹریک سے, اور خواہش یہی ہے طارق صاحب کے جو ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ ہے نا, ان کو تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو. بالکل. ہم اگر فرانس کے کسی وزیر اعظم پوچھنا شروع کر دیں گے, یا کوئی ایسا واقعہ جو معلوم ہی نہ ہو بچوں کی, اس میں تو بچے ینگسٹرز یوتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر پائے, اور آہستہ آہستہ پھر علم کی جانب, کتابیں پڑھنے کی جانب, اور اس طرح کے اس چیز کی طرف ذرا رغبت ہو جائے تھوڑا سا نا. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مثلا اب ہم نیٹ پہ بیٹھ گئے, کوئی بہت ہی مشکل ترین آدمی اس کی ساری ڈیٹیل نکال کے بیٹھ جائے, جس کا نام ہم نے بھی 3 مرتبہ سنا, کوشش تو وہ سیگمنٹ ذرا خشک سا ہو جائے گا. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں بس یہ کہ اس کو دیکھ کے کسی نے بھی پرانا کسوٹی اگر ڈھونڈ لیا, ایک بار بھی سرچ کر لیا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اصل بڑی سروس ہوگی کہ عبید اللہ بیگ صاحب کو سن لیا اس نے, قریش پور صاحب کو سن لیا, افتخار عارف صاحب کو سن لیا, تو چلے کم سے کم تو بینچ مارک ہے نا, بینچ مارک ہے, تھوڑی سی ہماری طرف سے ایک طرف سے خدمت ہو جائے گی. ہاں صحیح بات ہے, انشاءاللہ. آپ ویسے وہ کسوٹی دیکھتے رہے ہیں اس کو؟ جی میں وہ دیکھتا تھا, میں اچھا اسٹوڈنٹ دیکھتا تھا, بلکہ بڑا وہ انٹرسٹنگ تھا. زبردست. سر یہ تھا, بہت ساری تالیاں جناب ڈاکٹر طارق مسعود صاحب کے لیے, کیا بات ہے, زبردست, زندہ باد. اور لطف آیا سر, یہ ویگو ٹیب کی طرف سے ٹیبلٹ کا تحفہ ہے آپ کے لیے, اور سر تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت بہت نوازیں, اچھا لگا. یہ تھا آج کا ہمارا کسوٹی سیگمنٹ, اور وقفے کے بعد آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.